اتنے سینکڑوں قرآن ہم نے مراٹھی کے اندر تقسیم کیے. ہمارے ساتھ جو سیکورٹی گارڈ رہتی تھی الحمدللہ ہم انہیں دین بتلاتے تھے. وہ صبح شام جاتے ہوئے ہاتھ جوڑ کے سلام کر کے جاتے تھے. سیکورٹی گارڈ جو تھی کہیں گے سر آپ تو ہمارے دیش کی آبرو ہیں. یہ سب جانتے ہیں گجیڑی یہ گردلے بولتے تھے. بولتے گردلے ان کو ہمیں پتا ہے. یہ درگاہ مزار کے پیچھے جا کر کے گردلے بدکاری کرتے ہیں. ان کو جانتے ہیں. وہ کہتے تھے ہمیں تو آپ جیسے اسکالروں کی ضرورت ہے ہمارے دیش میں. ہمارے دیش سے گندگی پاک ہونی چاہیے. وہ بیچارے منتظر ہیں. ہم خود ڈرے سہمے بیٹھے ہیں. ہمیں خود تمیز نہیں ہے ملک کے اندر کیسے دعوت دی جائے, کیسے کام کیا جائے. ہم آپس میں لگے بجے. اٹھو نکلو, لوگوں کو اسلام کی دعوت دو. اسلام کے منتظر ہیں, صحیح توحید کے منتظر ہیں لوگ. تم یہ نہ سمجھو کہ جب تم یہ باتیں کرو گے تو تمہیں مرغ مسلم کھلائے جائیں گے. تمہارے پیچھے شیاطین چھوڑے جائیں گے, آئیں گے, لیکن اللہ رب العزت تمہارا حامی اور مددگار ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہمت نہ ہارو. میں اپنے علماء کو دعات کو میں انشاءاللہ تعالی آج نہیں سال بھر کے بعد پورے ہندوستان پیمانے پر کانفرنس ہوں گی انشاءاللہ. ایک نہیں کئیوں کانفرنسیں ہوں گی انشاءاللہ. ہم بتائیں گے لوگوں کو کبھی ہمت نہ ہارنا. کبھی یہ نہ سوچنا فلانا گیا تو ہم بھی کہیں چلے جائیں گے. کوئی نہیں جاتا ہوتا ہے. اللہ تمہاری حفاظت کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. وہ شمع کبھی بجھ نہیں سکتی. اللہ آپ کا حامی و مددگار ہوگا. یہ رتبہ مقام و توحید سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ میرے عزیزو دوستو اس کی عملی تصویر بنو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ عز و جل ہمیں توحید و سنت کے راستے پر گامزن فرمائے, اور اللہ تعالی ہمارے ملکوں کے اندر بھی توحید و سنت پہ چلنے والا بنائے. ہمارے برادران وطن کو اللہ اسلام کی سمجھ اور اسلام کی صحیح توحید فرمائے, اور ہمارے ملکوں کے اندر امن و شانتی اور سکون اللہ تعالیٰ عطا فرمائے, اور ہمارے ملکوں کی حفاظت فرمائے, اور ہمارے ملکوں کے خلاف ادھر ادھر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا فرمائے, اور دیش کو مٹانے والوں کو اللہ ذلیل و رسوا فرمائے, مٹا دے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کو پھیلانے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کچھ سوالات ہیں تو آپ پیش کریں انشاءاللہ تعالیٰ, اسے بھی مختصراً آپ کی خدمت میں ان کے بھی جوابات دیے جائیں گے. شیخ مدرسہ میں مگر دیتے نہیں ہیں, یا یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں کام ہماری طرف سے کرا دیں ہم پورا خرچ دیں گے, کام ہونے پر دکھائی نہیں دیتے. اچھا, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ میرا فلاں جگہ یا فلاں کی یہاں پیسہ پھنسا ہوا ہے, اس میں سے مسجد و مدرسہ میں دوں گا, جبکہ پوری امید کہ وہ پیسہ نہیں ملنے والا ہے. اچھا, یہ نظر مانتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب مال چوری ہو جائے یا گر جائے تو کہتے ہیں یہ مال صدقہ کر دیا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی نصیحت کریں, کیونکہ صدقہ خیرات مالی عبادت ہے, اس کا جو ثواب بہت زیادہ ہے, پھر بھی لوگ اس عبادت میں دھوکہ دیتے ہیں. میں کیا نصیحت کروں؟ آپ نے ماشاءاللہ نصیحت کر دی. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. چور چوری کر لے گیا تو جا صدقہ ہے. وہ تو بچپن میں ہم کہتے تھے جب کمزور تھے, کوئی چھین لیا جا للہ فلہ دے دیا. اب یہ نہیں صدقہ ہوتا ہے. ہاں, صدقہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے کہتے جاؤ لے لو. نہیں, آپ اس مال کے جو ہے آپ کے پاس ہے اور آپ اپنی رضا اور خوشی سے اللہ کی راہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ دے رہے ہیں, یہ صدقہ ہوتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. اور کوئی سوال؟ پیر کے سوا جنت میں نہیں جا سکتا. اس کا وہی عقیدہ ہے تو کیا کریں گے؟ جب تک پیر کو نہیں چنو گے تب تک تم اللہ کو نہیں مانتے, اللہ کو نہیں جانتے. ایک واقعہ میں بتاؤں, یہ جو بڑے سیاست باز ہوتے ہیں. گجرات میں ایک گھر ہے, وہاں ایک آدمی کے گھر میں 5 آدمی ہیں, 5 پیر ہیں, یعنی پانچوں 5 پیروں سے مرید ہیں. باپ کسی اور پیر سے مرید ہے, ماں کسی اور پیر سے مرید ہے, بیٹے کسی اور. 5 ہیں تو 5 سدस्य ہیں, 5 پیر ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ 5 پیر ایک ہی گھر میں ہے, ایک ہی پیر کافی تھا, مرید ہوتے سارے. 5 پیروں سے 5 لوگوں نے مرید ہوئے, 5 لوگ مرید ہوئے, کیا بات؟ تو گھر والوں نے کہا کہ حضور اصل میں میدان محشر میں پتہ نہیں کس کی چلے, جس کی چلے گی اپن اسی کے پیچھے ہو لیں گے. یہاں بھی سیاست چلتے ہیں. ہاں, پنجتن پاک. اور کوئی سوال؟
اچھا ہاں اچھا آن لائن کوشچن، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس وقت کہاں کہاں سے لوگ انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے، اور ہمارے صفدر بھائی اللہ انہیں جزائے خیر دے، شادی ہو گئی آپ کی؟ نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی؟ صفدر بھائی کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ انہیں دوسری کی یار اپنے کو کیا، آدمی اگر خود ہی انگار میں جانا چاہے تو آمین کہہ دو، تو اللہ تعالیٰ انہیں دوسری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو دوسری تیسری چوتھی تک کی جو ہے نصیب فرمائے، بولو آمین۔ آن لائن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں اس وقت نہیں، حدیث میں ہے کہ مسلمان شرک نہیں کرتا، کیا یہ صحیح ہے؟ بے شک مسلمان شرک نہیں کرتا، مشرک شرک کرتا ہے، مسلمان مشرک نہیں ہوتا۔ یہ اور بات ہے کہ آج کلمہ پڑھ کے لوگ جھوٹا دعویٰ کر کے شرک کرتے ہیں، ہاں تو مسلمان ہونے کے بعد آدمی شرکیہ اعمال کر کے مشرک بن جاتا ہے، لیکن جو حقیقی مسلمان ہے وہ کبھی شرک کی طرف نہیں جاتا۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے 40 دن اگر کوئی نمازی تکبیر والی سے نمازی تکبیر تحریم والی نماز ادا کرے تو نار جہنم سے اور نفاق سے بری ہوگا؟ ترمذی۔ بولا صحیح ہے، مجھے نہیں معلوم، شیخ صحیح ہے یہ حدیث صحیح ہے؟ شیخ فضل شیخ عبد الرحمن عبد الجبار پرواری حفظہ اللہ نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ شیعہ حضرات کے سلام کا کیا جواب دیں؟ وہ جیسا کہتے ہیں اسی کو اوپر لوٹا دیجئے، اللہ اہدیق کر دیں، آپ کیا کریں؟ ہاں داڑھی والا جو امام ہے، داڑھی نہیں، اس کے پیچھے ہم نماز پڑھیں، ہماری نماز ہو جائے گی؟ بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر بغیر داڑھی والا امام ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اس کی نماز ہو جائے گی۔ تب رہا امام صاحب کو چاہیے کہ داڑھی رکھیں، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ داڑھی رکھیں، کیونکہ داڑھی رکھنا فرض ہے۔ تبلیغی اور بریلوی علماء اس جماعت کو انگریزوں کے ایجنٹ کہتے ہیں، بالخصوص مولانا خضر صاحب نظام آباد۔ اہل حدیثوں کو اس جماعت کو انگریزوں کی ایجنٹ کہتے ہیں۔ صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر والے کو زیادہ معلوم ہوتا ہے یہ کون کیا ہے، وہ پہلے بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے ان کو پتہ ہے، تو پہلے چور مچائے شور، تنخواہیں کھانے والے ان کے اپنے علماء، اور سرکاری اسکولوں میں نوکری کرنے والے باقاعدہ سرکار گورنمنٹ سے تنخواہ لینے والے ان کے اپنے علماء، اور وہی والی بات ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، اس کا بھی جواب ہمارے علماء نے دیا ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ خود انگریزوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں، تو دشمن کبھی اپنے دشمن کا ایجنٹ نہیں ہوتا۔ وہابی کا نام دے کر کے تو یاروں نے ہمیں کٹوایا، ہمیں پھانسیوں پہ چڑھوایا، ہمارے علماء کو، ہمارے آباء اجداد کو۔ جب وہاں معاملہ تھا انگریزوں کا تب ہمیں وہابی کہہ کے کٹوایا، آج جب انگریز چلے گئے تو ہمیں یہاں مسلمانوں سے نفرت دلانے کے لیے، مسلمانوں کے اندر کام کرنے کے لیے ہمیں مسلمانوں سے نفرت دلا دیا کہ یہی ایجنٹ تھے، یعنی ہم ہی منصف تھے، ہم ہی قاتل اور ہم ہی مقتول تھے۔ تو پھانسیوں پہ کون چڑھے ہوئے تھے یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہاں سے لوگ بھاگ بھاگ کر کے مکہ مدینہ مکی مدنی بن گئے، بھاگ بھاگ کے یہاں آ کر کے، وہاں ہم کٹے مالٹا میں ہم گئے، جو ہے کیا کہتے ہیں کالا پانی ہمیں بھیجا گیا، لاکھوں بنگال کے اندر لاکھوں اہل حدیثوں کی لاشوں کو، علماء کو کھڑا بوریوں میں بھر بھر کر کے اور پیڑوں کے اوپر لٹکایا گیا۔ وہ کون تھے؟ وہ ایجنٹ تھے۔ یہ بڑے عجیب و غریب دشمن تھے جو اپنے ہی ایجنٹوں کو پھانسیوں پہ لگاتے تھے۔ تو یہ اصل میں کیا ہے؟ کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ عقیدہ جب اوپن ہو گیا لوگوں کے سامنے کیا بے یہ تو بالکل وہی ہیں، بھائی بھائی ہیں، چور چور، تو اب کچھ نہیں ملا تو چلو یہی مشہور کر دیتے ہیں کہ یہ انگریزوں کی اولاد ہیں۔ انگریزوں، میں نے ایک جگہ خطبے میں کہا، تقریر میں بہت سنی گالیاں، انگریزوں کی اولاد۔ میں نے کہا اسے اپنی اماں کا اچھا پتا ہے کہ ہم کس کی اولاد ہیں، جبھی تو یہ رٹ رہا ہے۔ تو چپ ہو گیا، اس کے بعد پھر جواب نہیں آیا اس کا۔ تو کبھی کبھی کیا ہے وہ تریاق، کیا ہے وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا،
واجب اور فرض میں فرق بتائیں. واجب اور فرض میں کوئی فرق نہیں ہے, فرض بھی وہی ہے, واجب بھی وہی ہے. لوگوں نے چونچلے کیے ہیں کچھ, یہ کسی مقلد مذہبوں کے تقلیدی مذاہب کے ان کے اپنے چونچلے ہیں بس, ورنہ واجب اور فرض ایک ہی چیز ہے. کیا قرآن سے ثابت ہے کہ اہل حدیث کہنا مسلمان ہونا کافی نہیں؟ بے شک مسلمان تو ہم ہی ہیں اصلاً. قرآن میں اللہ رب العزت نے متقین فرمایا ہے, ابرار فرمایا ہے, صالحین فرمایا ہے, صدیقین فرمایا ہے. مسلمانوں ہی کو کہا گیا ہے. کس کو کہا گیا؟ مسلمانوں کو کہا گیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک مسلمان کے کئی نام. موقع آیا تو ہمارے اسلاف نے اپنے آپ کو شیعوں کے مقابلے میں اہل سنت کہا, پھر اہل الرائے اور اہل القیاس کے مقابلے میں اہل الحدیث, اہل بدعہ کے مقابلے میں اہل الحدیث اپنے آپ کو کہا. تو یہ سلف کا طریقہ رہا ہے میرے بھائیوں. یہ مسلمان تو ہی ہیں, جس طرح تمام مذہبوں میں اسلام مسلمان کہنے سے آپ بالکل الگ ہو جاتے ہیں, ایسے ہی اسلام میں جب آپ کہتے ہو اپنے آپ کو اہل الحدیث تو تمام شرک و بدعت کرنے والوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتے ہیں, اور دنیا سمجھ جاتی ہے کہ یہ نیاز فاتح والا نہیں ہے. ہاں, یہ نقشبندی زہروردی کچی پچی نہیں ہے, بالکل ورجنل ہے. سمجھ رہے ہو؟